بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ حبشہ حضرت اسحمۃ النجاشی کے حوالے سے ہم نے ایک ترتیب بار پروگرام شروع کیا ہوا ہے۔ آج اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سرزمین حبشہ جسے آج ایتھوپیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یونانی زبان کے لفظ سے یہ نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جلے ہوئے یعنی سیاہ چہروں کی سرزمین۔ یہ افریقہ کا 10واں بڑا ملک ہے جو مشرقی افریقہ میں خط استوا اور گرم مرطوب علاقے کے درمیان واقع اور خشکی میں گھرا ہوا ہے۔ سرزمین حبشہ جسے انگریزی میں ایبیسینیا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، طلوع اسلام سے حبشہ ان ممالک میں سے ایک تھا جو بلاد عرب کے قریب واقع ہیں۔ سرزمین حبشہ کی حدود مختلف زمانوں میں مختلف رہیں۔ اکسوم دور عہد میں حبشہ وسیع تر حدود کا مالک تھا۔ عرب تاجر جو بحری راستے سے حبشہ آتے جاتے تھے وہ شعیبہ بحر احمر کے راستے میں مصوع کی بندرگاہ پر آ کر اترا کرتے تھے۔ جو مہاجرین حبشہ شعیبہ سے روانہ ہوتے تھے وہ مصوع میں ہی جا کے اترتے ہوں گے اور پھر وہاں سے حبشہ پہنچے ہوں گے۔ بحر احمر میں کشتی رانی کی سہولیت نے عرب اور حبشہ کو بہت قریب کر دیا تھا، اور قریش مکہ کے حبشہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ شاہان حبشہ نے قریش مکہ کو تجارت کے لیے خصوصی مراعات دے رکھی تھی، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب اور ان کے والد حضرت ہاشم کے نام بھی شامل ہیں۔ حجاز و یمن سے حبشہ کے لیے جانوروں کی کھالیں جاتی تھیں، اور حبشہ سے اہل عرب غلام خرید کر لایا کرتے تھے، اور اس کی روشن مثال خود شاہ نجاشی ہیں جو قبیلہ بنو دمرہ کا ایک عرب تاجر خرید کر لایا تھا۔ حجاز مقدس کا سرزمین حبشہ سے رابطہ کئی صدیوں پر محیط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد بزرگوار حضرت ہاشم نے قیصر روم سے شاہ حبشہ کے نام تجارت کے لیے ایک خصوصی خط حاصل کیا تھا۔ اسی طرح سیدنا عبد المطلب کا سرزمین یمن اور شام کی طرح تجارت کے لیے حبشہ جانا بھی ثابت ہے۔ نجاشی عربی زبان میں نجاشی شاہ حبشہ کا لقب ہے۔ اس کی اصل حبشی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں بادشاہ یا شہزادہ وغیرہ کے۔ عربی میں یہ کبھی اسم علم کے طور پر آتا ہے اور کبھی لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تاریخ کے مطابق سال 575 تا 630 عیسوی کے درمیان حبشہ میں دو ہی قابل قدر بادشاہ ہو گزرے ہیں۔ ایک بادشاہ ابجر جس نے حبشہ کے لوگوں پر اس وقت حکمرانی کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک سرچشمہ ہدایت موجود نہ تھی۔ دوسرا بادشاہ اسحمہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں حبشہ پر حکمرانی کی، اور نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کو سرزمین حبشہ میں متعارف کرانے والا پہلا شخص یہی بادشاہ تھا۔ حضرت اسحمہ بن ابہر النجاشی، ان کو شہنشاہ حبشہ اور دنیا ان کو نجاشی کے لقب سے جانتی ہے۔ آپ تاریخ اسلام میں ایک ممتاز حیثیت کی حامل شخصیت ہیں۔ آپ کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی، حافظ ذہبی اور حافظ ابن کثیر نے شاہ حبشہ کا ذکر اپنی کتب میں صحابہ کرام کے تذکرے کے ساتھ کیا ہے، اور بعض نے انہیں تابعی قرار دیا ہے۔ اسحمہ النجاشی ایک نیک سیرت، خوش اخلاق اور خدا ترس شخصیت تھیں۔ وہ ایک ایسے انصاف پسند حکمران تھے کہ جن کے عدل و انصاف کی خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی، اور اس کی سرزمین بارے یہ اعلان فرمایا تھا کہ نجاشی کی سرزمین نے حبشہ دوستی اور سچائی کی سرزمین ہے، جہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا۔ شایع شمع بن ابہر النجاشی تاریخ اسلام کی وہ واحد شخصیت اور عظیم خوش قسمت نفسیت ہیں کہ ہزاروں میل دور جن کی نماز جنازہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ہمراہ مدینہ منورہ میں ادا فرمائی، اور انہیں انسان صالح قرار دیتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا تھا، اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما دے، اللہم اغفر النجاشی۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب میں شاہ حبشہ کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ان کا اسم مبارک اور تذکرہ کئی واقعات میں نظر آتا ہے، جن میں سرزمین حبشہ کی جانب مسلمانوں کی 2 مرتبہ ہجرت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو دعوت اسلام کے لیے مکتوب مبارک ارسال ہوا، شاہ حبشہ کا عیسائیت ترک کر کے اسلام کا قبول کرنا، حضرت ام حبیبہ کا سرکار مدینہ سے نکاح ہونا، شاہ حبشہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی و یادگار الفاظ و القاب مبارک، شاہ حبشہ کی نماز جنازہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شاہ حبشہ کے فیوزات و برکات سے مستفید فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔